مفتی صاحب کتنی ناپاکی لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ بارش کا پانی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اس میں چلیں تو وضو ٹوٹے گا یا صرف پاؤں دھونے پڑیں گے؟ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ کتنی پلیتی پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سمجھانے کے لیے علماء نے قرآن حدیث سے جو مسئلہ نکال کے آپ کو خلاصہ بتایا ہے نا وہ ہے قدر درہم. قدر درہم جتنی پلیتی لگے تو کپڑا ناپاک ہے. اب قدر درہم کسے کہتے ہیں؟ قدر درہم سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یوں آپ ہاتھ رکھیں، یوں پورا کھول کے بھی نہیں، یوں بند کر کے بھی نہیں، یوں نارملی سا درمیان میں رکھیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، آپ کی ہتھیلی پہ جتنا پانی ٹھہر جائے اسے کہتے ہیں قدر درہم. پرانے زمانے کا جو نقد درہم ہوتا تھا وہ کلدار روپے کی طرح ہوتا تھا، جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں لوہے کے سکے، تو اتنا پانی ٹھہرتا ہے. اتنی پلیتی جسم کے کسی جگہ پہ یا جسم کے کسی کپڑے پہ لگی ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، اتار دیں تو بہت بہتر. لیکن اگر اس سے زائد پلیتی لگی ہے نماز نہیں ہوگی، پھر آپ کو کپڑا دھونا ہوگا، جسم کا حصہ دھونا ہوگا. یہ قدر درہم آپ سمجھ جائیں. اسے کف دست بھی کہتے ہیں، ہتھیلی جتنی. اس پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں. ایک ساتھی کہتے ہیں ادھر تھوڑی پلیتی لگی ہے، ادھر بھی تھوڑی لگی ہے، اب دونوں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر کیا؟ اس کا جواب بھی علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پلیتیاں جمع کر کے اندازہ لگائیں وہ قدر درہم بنتی ہیں ساری ملا کے، تب تو نماز ہو گئی. اگر اس سے زائد ہے تو نماز نہیں ہوگی. کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے. ایک بزرگ کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے، ایک عالم سے سنا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہو. کہتے ہیں ان کو تھوڑی سی پلیتی جسم پہ لگی تو وہ کپڑا دھو رہے تھے. کہا کیوں؟ کہ جی میں نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ تو نماز تو ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہو جاتی ہے لیکن تقوی کے خلاف ہے. وہ فتویٰ تھا تو یہ تقوی ہے کہ اس کو بھی دھو لیا جائے، تو بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو نماز ہو جائے گی اگر قدر درہم کے اندر اندر ہے. دوسرا سوال کہ بارش کا پانی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، اس سے آپ چلتے ہیں، گندا پانی ہے، تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھو پلیت پانی آپ کے جسم پہ لگا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب تک آپ پاؤں دھو لیں آپ کا پاؤں پاک ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا. جسم ناپاک ہونا اور ہے، وضو ٹوٹنا اور ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ وضو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے ساتھ تھوڑی سی گندگی ٹچ ہو گئی ہے، تو اس سے آپ پاؤں دھوئیں گے نا، وضو دوبارہ تو نہیں کریں گے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. وضو تب ٹوٹتا ہے جب نواقض وضو ہوں.